کے نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر، ایک ہوتا ہے نظام اچھا ہوئے، کوئی بھی ادارہ اس نظام میں چلا رہا تو وہ حق نظام ہے، صحیح نظام جس کو ہم کہتے ہیں، اچھا نظام، لیکن اس کے افراد کے اندر وہ نظام بسا اوقات موجود نہیں ہوتا مکمل طور پر۔ تو اللہ نے حضور کو کہا کہ ہم نے نظام بھی سب سے خوبصورت آپ کو دیا ہے، اور بالہدا، اور ہدایت بھی آپ کو دی ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ سیدھے راستے پہ آپ ہیں، آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی صفت دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے آپ کو سیدھے راستے پہ قائم رکھا ہے، سیدھے راستے پہ قائم کر دیا ہے، اور یہ ہدایت اور دین کا سب سے بہترین نظام دے کر ہم نے آپ کو اتارا ہے۔ اس لیے اتارا ہے کہ باطل کے جتنے نظام ہیں اور جتنے بھی باطل ادیان ہیں، اللہ ان پہ اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے نظامات کلی، ہر ایک باطل نظام پہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ حق کا نظام غالب آئے گا۔ آج دیکھ لو پوری دنیا کے اندر جتنے نظام ہیں اور لوگ جتنا بھی بنا سکتے ہیں، انہوں نے وہ اچھے سے اچھا نظام بنانے کی کوشش کی، لیکن سب سے بہترین نظام وہی ہے جو قرآن اور سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ اس سے بہتر نظام کوئی نہیں۔ معیشت کا نظام دیکھ لیں، بینکوں کا نظام دیکھ لیں، معاشرت کا نظام دیکھ لیں۔ آج دیکھو ان ملکوں کے اندر بہت بڑی ضرورت ہے، ان ملکوں کے اندر جو افرادی قوت موجود نہیں ہے، کیونکہ خاندانی نظام وہاں پہ ختم ہو گیا۔ آج سارے یورپ چلے جاؤ تو انہوں نے ملکیں تو انہوں خاندانی نظام نہیں ملے گا۔ خاندانی نظام کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے قانون بنایا ہی نہیں اس بارے میں، اور انہوں نے دین کو، چلو دین نو تو ویسے ہی نہیں ماندے، تو اپنے عیسائیت کے مطابق جو قوانین تھے وہ بھی انہوں نے لاگو نہیں کیے۔ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، انہوں نے اپنے عقلاں دے دماغاں دے نال جڑا نظام بنایا۔ انہوں نے کہا آ قانون، وہاں پہ طلاق کا جو حق ہے عورت کو ہے۔ دین میں ایسی کوئی بات نہیں، دین میں ایسی کوئی بات نہیں کہ دین کے اندر طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو ہے۔ ہمارے ہاں جو عدالتوں کے اندر خلا ہوتا ہے، یہ خلا بھی مفتیان کرام اس کو بھی نہیں مانتے۔ یہ سراسر ناجائز ہے، کیونکہ جج کو اختیار نہیں، اس کو اپنی بیوی کا اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسری کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ خلا کے کیس کر کے جو خلا لے کر اس کو طلاق جو ڈکلیئر کرتے ہیں، دارالافتاء سے فتویٰ لے کر آئیں تو وہ کہیں گے کہ یہ بالکل باطل ہے۔ یہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے، دین نے، کتاب نے، سنت نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا، تو ساری عدالتیں بھی جو ہیں وہ غلط نظام پہ چل رہی۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر طلاق کا جو حق ہے وہ اللہ نے مرد کو دیا کہ مرد دے سکتا ہے، اور اتھے جڑا الٹا انہوں نے نظام کیتا، انہوں نے کہا عورت لے سکتی ہے، عورت خود طلاق لے سکتی ہے، اور اس وجہ سے وہاں پہ خاندانی نظام بگڑ گیا۔ خاندانی نظام بگڑنے کی وجہ سے آج وہاں پہ بچوں کی پیدائش کی شرح جو ہے نا بہت گر چکی ہے۔ ان کے پاس ایک نسل گزرنے کے بعد دوسری نسل کے پاس افرادی قوت ہی نہیں ہے، افرادی قوت ہی نہیں ہے۔ اور طلاق ایسا حساس معاملہ ہے، ایسا حساس معاملہ ہے کہ اس پہ پورا اللہ نے قانون، قرآن کے اندر پورا قانون بنایا، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاق کے بعد رجوع کا کوئی حق کسی کے پاس نہیں۔ پوری امت کا 1400 سال میں ساری امت کے سارے فقہا، سارے علماء، ان کا اس بات پہ مکمل اجماع ہے، ایک فریق بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے وچوں کہ 3 طلاق کو کوئی ایک مانتا ہو ہی نہیں سکتا۔ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہو گئیں؟ یہ تو قرآن اور سنت کے بالکل خلاف چیز ہے۔
اور 1400 سال میں امت کے اندر کوئی طبقہ ایسا نہیں آیا جس نے اس کو قبول کیا۔ 4 فقہ مشہور ہوئیں پوری دنیا کے اندر، آج چلے جاؤ 4 اماموں کی تقلید ہو رہی ہے، ان کی فقہ کو فالو کر رہے ہیں، اس پہ امت عمل کر رہی ہے۔ مالکی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، حنفی ہیں، یہ 4 فقہ امت کے اندر ان کے مطابق مسائل پہ عمل ہو رہا، اور یہ چاروں فقہ برحق ہیں کیونکہ ان سے مسائل بتانے والے سارے قرآن سنت کو جاننے والے تھے، انہوں نے اس میں سے مسائل نکالے، امت کو پیش کیے۔ اور ان چاروں کا اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 1 نہیں ہوتی، 1 طلاق نہیں ہوتی، اس کو کنسیڈر نہیں وہ کرتے۔ تو اس لیے یہ طلاق کے جو معاملات ہیں یہ بھی بڑے نازک ہیں، ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ قرآن کے اندر واضح حکم ہے اور احادیث کے اندر اس کا واضح معاملہ ہے، تو وہاں پہ چونکہ یہ چیز نہیں تھی، خاندانی نظام برباد ہو گیا، تو آج ان کو افرادی قوت چاہیے، افرادی قوت ان کو ہے کوئی نہیں، افرادی قوت ہی نہیں موجود ان کے پاس۔ اور آج وہ مجبور ہو گئے ہیں یورپ والے کہ وہ اپنی افرادی قوت بنانے کے لیے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان پاکستان جو انہوں نے ویزے کھولے، اور انہوں نے جڑا ہندوستان چو ویزے کھولے، سری لنکا چو کھولے، نیپال چو کھولے، مالدیپ چو کھولے، بنگلہ دیش چو کھولے، جنہاں دی لیبر سستی ہے نا، انہوں نے ہم چاہیے اتھے کام کرنا واسطے، انہوں نے پڑھائی دے نام تو، یہ بھی ان کی چال ہے، پڑھائی دے نام تو نا، کیونکہ تعلیمی نظام بھی وہ قابو کر گئے، تو انہوں نے اس کے نام پہ اپنے ملکوں کی آبادی کے لیے اب جناب وہ آسٹریلیا بھی کھول رہا ہے، کینیڈا جی نے کدی منگوائے نہیں سی تے پاکستان تے بین سیگا جتھے وہ بھی کھول رہا، ہن امریکہ بھی منگی جاندہ۔ آج ان کے ملکوں کے اندر وہ نسل موجود ہی نہیں ہے جو کام کر سکے، تو انہوں نے تعلیم کے نام پہ آپ کی جو کریم تھی، آپ کا جو نوجوان تھا مشرق کا، تو اس نوجوان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ آج انڈیا جو ہی تڑا تڑ جا رہے، پاکستان جو ہی جا رہے، انہوں نے ویزے کھول دیتے ہزاراں لکھاں دے حساب نہ، اب وہ افرادی قوت منگوا رہے ہیں تعلیم کے نام پہ۔ اور اتھے تعلیم انی سوکھی کوئی نہیں جندی ساڑی سمجھی جاندی ہے نا، اتھے یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، ایک وہ پیسہ بھی چھاپ رہے ہیں آپ سے، دوسرا آپ کی جو کریم آپ کی نوجوان طاقت ہے اس کو بھی وہ لے جاتے ہیں پڑھے لکھوں کو، تیسرا وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کا جو نظام ہے نا اتھے کوئی خال ہی ہے جڑا یونیورسٹی دے خرچے پورے کرنے واسطے جڑا نا اور جاب نہ کردہ ہوئے، ڈبل سسٹم انہوں نے کیتا ہے، اتھے کماؤ گے تے دو گے تے اگے پڑھو گے، اتھے سارا کاروباری سسٹم ہونا تھا۔ تو وہاں پہ جو جاتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صرف وہاں پہ پڑھیں، نہیں ہے کہ ایسی کہنے ہیں جو مدرسے ہیں جا جاؤ کل ٹائم تھانوں روٹی بھی ملو گی، تھانوں رہائش ہی ملو گی، معالجہ بھی ملو گا، علاج بھی ہوگا، تربیت بھی ہوگی، اور سارا نظام تم سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ فلاحی ادارے پاکستان میں ہیں، اسلام کے پاس ہیں، اور وہ سارا نظام چلتا ہے۔ اگرچہ ہم اس حق میں ہیں کہ ان پہ بھی فیسیں ہونی چاہیے، ان طلباء پہ بھی یا حسب استطاعت ان پہ بھی فیسیں ہونی چاہیے، کیونکہ فریدہ نظام جڑا نا وہ آج کل لوگوں اکثر راس نہیں آتا، وہ کہتا ہے یہ 4 بچے ہیں چلو 3 داخل کرا دو مدرسے، آپ ہی کھاتی پیتی جاؤں گے، وہ مدرسے والے ان کو بھی پتہ ہے کہ فریدہ کھاتا چلو، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ فریدہ کھاتا، تو وہ کام اس طرح چل نہیں رہا۔ پھر وہ کہنا کہ نا جو 500 فیس ہے دی تو 500 دوسرے منڈے دی تو 500 تیسرے دی، تو داخل کرانا تو پہلے 100 دفعہ سوچوں گا۔ وہاں پہ یہ نظام انہوں نے بنا لیا ہے کہ آج ان کی تعلیمی ادارے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں ان کو چندے جمع نہیں کرنے پڑتے ہیں، اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ جو طالب علم بھی وہاں پہ آتا ہے وہ کام کرتا ہے، وہ فری ویج نہیں پڑھاندے، اور اتنی مہنگی تعلیم ہے، یقین مانیں آپ جو اعلیٰ تعلیم پڑھنے جاتے ہیں نا لکھاں روپیہ لا دیں ہوتے ہیں۔ ایک میرا دوست ہے، اس کا بیٹا گیا 10 لاکھ، اس نے 10 لاکھ سے بھی زیادہ اس کا لگ گیا، یعنی وہاں پہ تعلیم، پیسہ، ان کی پھر آگے مصروفیت، کام کاج، شام کے اوور ٹائم لگانا، جنہیں اسی اوور ٹائم لانے نا شام ٹائم وہ جاباں کر دیں، کتے کوئی سٹور تے کھلوتا، کوئی پیزا برگر دی ڈیلیوری کر رہا،
کوئی کسی طرح کر رہا، اس طرح وہ آپ کو قابو کر رہے ہیں، آپ کی کریم کو وہ نچوڑ رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ملکوں کے اندر اس نظام کو مستحکم کر رہے ہیں۔ آج وہاں پہ جو بھی طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ بنتا ہے؟ وہ ملک جو ہے اس کو ویزا ایشو کر رہا ہے، اس کی رہائش، خوراک، تعلیم سب کے وہ پیسے وصول کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شے ہونا جو فری کوئی نہیں، انہیں کیا پڑھن آنا آ جاؤ، پڑھائی کے نام تے اسی تھانوں بلاواں گے بھی، کام بھی کراواں گے، اتنے اپنا کام بھی کڈاں گے تے نال جڑا وا، کیونکہ ہاں اسی تے پہلے ہی پیچھے ہیں، انہوں نے تو ضرورت کوئی نہیں۔ تو اس طرح وہ یعنی انہوں نے اپنا نظام جو ہے، آج ان کا خاندانی نظام بگڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس جو ہے وہ افرادی قوت کی کمی ہوگی۔ چین میں بڑے عرصے ایک بچے دی پیدائش سی، اج یہ اتنے قانون ہے کہ ایک بچے تو زیادہ پیدا نہیں، اور 1.5 ارب اور نکے نکے چوہے، چینی چوہے، وہ 1.5 ارب ہے انہوں کی تعداد۔ ہوں ایک بچے تو زیادہ وہ پیدا نہیں کر سکتے، ایک فیملی ایک بچے کی پابندی، دوسرا بچہ اس کو قتل کرنا پڑے گا، مارنا، بن بھی گیا تو نہیں رکھ سکتے۔ حکومت کی سخت قانون ہے، سختی ہے، ایسی پابندی ہے کہ اتنے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ایک بچے تو اتنے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے نعمت دیتی ہوئی ہے تھانوں، اور اگر وہ یعنی ان کی ایک سوچ ہے کہ اگر اسی آ نہیں کریں گے تو 1.5 ارب نو 4 ارب ہوندے 2 سال نہیں لگنے، 2 سال نہیں لگنے تو ڈبل ہو جائے گا پروگرام۔ انہوں نے کھوانا کتوں، انہوں نے رکھنا کتنے، انہیں سارے وسائل ان پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر رکھی کہ کھلانے والا اللہ، آنے والا بعد میں آتا ہے، رزق اللہ پہلے لکھ دیتے ہیں۔ نگاہ پہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رزق وسیع کر دوں گا، جو بھی نگاہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق پہلے یعنی وہ 500 خرچ کر رہا ہوں، بعد دے وچ اللہ 1000 خرچ کر رہا ہوں، اور 1000 اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اس کی ضرورت کا اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کا ایک بچہ ہو جاتا ہے، جتنے 1000 خرچہ ہو سکا اتنے 1500 ہو گیا، اور 1500 بھی اللہ دے رہے ہو، پھر وہ 1500 سے دوسرا بچہ آ گیا، 2000 ہو گیا، 2000 بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یورپ میں آج جو تعلیم اور تعلیم کے نام پہ کام اور کام کے نام پہ اپنے ملکوں کی آبادی کا جو منصوبہ ہے، اس کے لیے ان کو یہ ممالک جو اسلامی ممالک تھے جتنے وہ قبول ہی نہیں کرتے سی، انہوں نے قبول کرنا پہ رہا انہوں کہ دین کی حقانیت ہے، اسلام کی حقانیت ہے، دنیا ماننے پہ آج مجبور ہو چکی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام جو ہے نا، ہمارے مولانا نعمانی صاحب ہیں انڈیا کے، تو ان کو بلایا اقوام متحدہ میں، اتنے انہوں نے بیان کرایا انہوں دا، اور وہ جو موضوع تھا نا، وہ موضوع تھا کہ دنیا دے وچ جڑا غربت کندہ ختم ہو سکتی۔ تو چند منٹ تھے ان کے پاس، تو چند منٹ انہوں نے بات کی، اور زکوٰۃ کے نظام پہ انہوں نے تھوڑی سی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ جب ٹائم ختم ہوا ہے، کوفی انان ادو اقوام متحدہ دا سیکرٹری جنرل سیگا، انہیں پیغام بھیجیا، انہیں سارے کو اجازت لی، سارے مذہب والے جتنے مذہب عیسائیت، یہودیت، زرتشتیت اور ہندو مت، بدھ مت، سارے اتنے کٹھے سینہ دے وٹ کے انہوں نے کٹھے کیتے، علماء کو اکٹھا کیا۔ تو انہوں نے اسلام کے جو تعلیمات تھی وہ بیان کی۔ وہ کہتے کہ میں نے بات ختم کی تو اس نے سب سے اجازت لی، انہیں کہا ٹائم تے سیگا 4 منٹ، 4 منٹ تو اتنے پیش نہیں کرنا، مثال دے رہا ہوں 4 منٹ یا 10 منٹ سیگے، تو تھوڑا سا ٹائم تھا۔ انہیں کہا انہوں ہور ٹائم دیتا جاوے، یہ تو بہت اچھی ہے منصوبہ پیش کر رہے سی، بہت زبردست انہوں نے گلاں کیتیاں۔ انہیں کہا دے دو جی ساڑھے اللہ۔ انہوں نے کہا تسی 10 منٹ ہور لو، تسی اپنا منصوبہ پورا پیش کرو، کیونکہ تھوڑے منصوبے نے سانو یہ جاذبیت ہے، انہیں متاثر کیتا سانو۔ کہتے اس کے بعد پھر وہ کھانے کی میز پہ آ گئے، تو انہیں اپنی جنرل سیکرٹری جڑا سیگا، انہیں مولانا نعمانی صاحب نے جڑا وا انڈیا دے، انہوں نے اپنی میز تے بلا لیا، اپنی میز تے بٹھایا، کھانا نال کھوایا۔ تے وہ افریقہ دے سیگے،
افریقہ دے کسی انہوں نے کہا جڑا ماڈل تسی دیتا ہے نا اسی اپنے ملک ہور تو میں نہیں کہنا اپنے ملک دے وچ اینوں جڑا نا اسی لاگو کر کے دیکھ دیں. یہ زکوٰۃ کا اتنا بہترین نظام ہے کہ اگر اس کے مطابق نظام آ جائے تو غربت ختم ہو جاتی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے, غریب نہیں ملتا تھا, غریب نہیں ملتا تھا. اور ایک گدڑیا تھا وہ بکریاں چرانے جاتا تھا جنگل میں, تو ایک دن جڑا نا بکریاں چران گیا تو واپسی ہو رہی سی تو انہیں جڑا نا بھیڑیے نے حملہ کیتا, بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس کی بکری اٹھا کے لے گیا. تو انہیں چیخو پکار شروع کر دی, رونا شروع کر دیا بے ساختہ. تو انہوں نے کہا, لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ تو بھیڑیا تو پہلے بھی لے جاندہ. انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا او کندہ؟ انہوں نے کہا جونتی کا رو بادشاہ سی گا, روزانہ میں جنگل جاندہ سی, کسی بھیڑیے دی بھی ضرورت نہیں سی کہ میری بکریاں دے ہاتھ پاوے. عادل بادشاہ کا اتنا اثر ہوتا ہے. جو نیک حکمران ہوتے ہیں ان کا ایسا رعب اللہ تعالیٰ ان کی سلطنت کے اندر ایسی برکت ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا اور کہتے تھے او عراق دے وچ فرات, دریائے فرات کے کنارے بھی اگر کتا بھی مر جائے بھوک سے تو عمر سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ تیری سلطنت دے وچ آ ہو گیا. نیک حکمرانوں کا اتنا اثر پڑتا ہے. لیکن جتے قوم ہی نوسر باز ہوئے اور ٹھگیوں تے اور چوریوں پہ اور جھوٹ پہ خیانت پہ بددیانتی پہ قائم ہو, اتوں انہوں دے وچوں پھر چنگے بھی کوئی نہیں آندے ہوں. اور سمجھنا کہ ساڑھے جو کوئی چنگا جم پاؤ گا ان کے اوپر حدیث میں وعدہ ہے کہ اللہ ظالم حکمران ان کے اوپر لگائے گا کہ جو ان کے چھوٹوں پہ رحم نہیں کریں گے, ان کے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے. اور ایسے حکمران ہوں گے جو ان کے حقوق کے محافظ کے ہونے کی بجائے ان کے ڈاکو ہوں گے. اور آج یہی ہو رہا. کوئی نیک پاک اچھے تو اچھا, شریف تو شریف, اعلیٰ تو اعلیٰ کردار دا مالک, یعنی جوانی پاک بازی نال گزاری ہے, کسی نو گال نہ دیتی ہے, کدی خیانت نہ کیتی ہے, کسی دا پیسہ نہ کھادا ہے, کوئی چوری ٹھگی دے وچ نہ ہو. آج انہوں الیکشن تے کھڑا کر دو, اللہ کی قسم یہ قوم میری قوم جواب دے جائیو اگر انہوں ووٹ دے دے تے نہیں دیں گے. کوئی 5,000 2,000 6,000 10,000 تے ویچ دوں گے, اس کو ووٹ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دوں گے؟ کہ سانو چور پسند آ, سانو لٹیرے پسند آ, سانو ڈاکو پسند آ. جو ساڑی پسند ہی بدلی ہوئی ہے, ساڑی چاہت ہی اندر دی مری ہوئی ہے, انسانیت ہی ساڑے اندر چوں نکل گئی ہے. اسی چاہتے ہی نہیں کہ کوئی اچھا بندہ آ جائے, کوئی اچھا بندہ ایک نظام بنانے کے لیے ایک مسجد میں آ کے ایک غلط امام ہو دے پیچھے نماز کوئی نہیں پڑھتا, انہوں جماعت دی امامت نہیں سونپتے, تو جس عہدے کے پیچھے وہ سارا نظام بننا ہے تو اوتھے تسی کرپٹ لوگوں کو اٹھا دو جنہاں دے ہاتھ کٹنے چاہیے ہیں. قومی خزانے دیاں چابیاں آج انہاں دے ہاتھاں دے ایسی خود پھڑانے جا کے, سارا قصور تے ساڈا ہے. پھر وہ ظلم کرتے ہیں, پھر وہ ٹیکس لگاتے ہیں, پھر وہ ظالم اپنی عیاشیوں کے لیے تمہیں رونتے ہیں, تمہاری اولادوں کا مستقبل تاریک کرتے ہیں, پھر وہ قوم کے مستقبل سے کھیلتے ہیں, پھر وہ بغیرت قسم کے, بے حیا قسم کے, ظالم قسم کے درندے حکمران, پھر وہ قوم کی عوام کی ہڈیوں میں سے ان کا خون نچوڑتے ہیں اور کوئی پریشان حال نہیں ہوتا. آج دیکھ لو سارے یہی ہو رہا ہے. تو جب نظام کے قائم کرنے کی باری آتی ہے ادو اسی سارے نٹ جانے, بڑے بڑے دیندار نٹ جاندے, چنگے پہلے دیندار نمازی پرہیزگار وہ نٹ جاندے. تو بھائیو اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو چور بازاری انہوں نے مچائی ہے آ کر, اس کے اندر ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں. کیونکہ جب موقع دینے کی باری آتی ہے
تو اسی کہنے میرا ظالم زندہ باد، وہ کہندا نہیں نہیں تیرا ظالم نہیں میرا ظالم زندہ باد، او ظلم کروں گا تو میں خوشی نہ سماں گا، اگر کوئی اور ظلم کر گیا تو او دا ظلم جڑا ظلم نہیں، تو میرے ظالم دا ظلم جڑا نا وہ مینوں سونا لگدا چنگا لگدا، وہاں پہ نہیں بولیں گے۔ اور پھر وہ اپنی مرضی کی، اور کیونکہ بیرونی ایجنٹ ہوتے ہیں، باہروں جو انہوں نے کہنا وہی انہوں نے مننا، جو انہوں نے کہہ دیتا لکھ کے دے دیتا انہوں، آج چونکہ انہوں نے پیدائشی غلام تو وہی کچھ انہوں نے اتنے نافذ کرنا۔ انہوں نے کہتا 100 روپے یونٹ لے کے جانا، انہوں نے لے کے ہی جانا، انہوں نے کہا 300 دے پٹرول لے کے جانا، لے کے ہی جانا۔ جو پالیسی اوپر سے آتی ہے IMF یہاں پہ اپنے ان غلاموں کے ذریعے وہ نافذ کرنا چاہتا ہے، یہ نافذ کرتے ہیں، کوئی بولن والا نہیں، کوئی اٹھن والا نہیں، جڑا بولے انہوں پھاڑ لو، جڑا اٹھے انہوں چپ کرا دو، اور یہ ظلم کی رات یہ باقی رہے گی، اور اس میں اضافہ ہی ہوگا جب تک کہ ہم خود نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ ہم خود اہل لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، علماء کو، صلحاء کو، نمازیوں کو، تہجد گزاروں کو، نیک پاک لوگوں کو اوپر نہیں لانا چاہیں گے، اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت کے خود بدلنے کا احساس نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ کہتے لاؤ ٹیکس بڑھاؤ، ایسی ظالم اور ایسی عوام کے جیبیں کاٹنے والی پالیسیاں لائیں گے، اپنی عیاشیاں اپنی جیبیں پوری کرنے کے لیے، اپنی عیاشی نہیں کہوں گے کدی بھی کہ اسی اپنے خرچے گھٹا لینے، اسی اپنی گڈیاں دا لشکر جڑا نا تھوڑا کر لینے، اسی جڑا اپنے پیٹ تے پتھر بن لینے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ آئے حضور کے پاس، کب؟ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا اور اتنی پریشانی کا عالم تھا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے، 2 بچے ساتھ لے کر آئے، اور آ کر حضور کے سامنے یوں کر کے نا ان کے پیٹوں سے یوں کر کے کپڑا اٹھایا تو ان کے پیٹ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر بندھے ہوئے تھے، ایک بچے دے ایک پتھر بنیا سی، دوسرے بچے دے دوسرا پتھر بنیا سی، تو پیڑ دے اتے بھوک دی وجہ نال پتھر بن لیندے سیگے کہ بھوک محسوس نہ ہو، اوپر سے وزن پڑتا تھا اور ہوا اس میں اتنی جمع نہیں ہوتی تھی، تو بھوک کا احساس ختم کرنے کے لیے ہوندا ہے کچھ نہیں کھانا واسطے، اور یہ حالت ہے کہ پیڑ پہ پتھر بندھے ہوئے، اور آ کر کوئی بات نہیں کی، اور آگے اپنے بچوں کا حال دکھانے کے لیے حضور کے سامنے اپنے بچوں کے کپڑے اوپر کر دیے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان جائیں کہ آپ نے دیکھا، آپ نے بھی کوئی بات نہیں فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے دامن مبارک کو یوں کر کے اٹھا دیا، اور جو صحابہ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں پہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا، اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ان سے بات ہی نہیں ہو سکی، اگلی گال ہی کوئی نہیں آئی، فوراً تسلی ہو گئی، فوراً۔ کیونکہ جو قائد ہے، لیڈر ہے، انہوں نے کہا بات ہے میرے تو زیادہ قربانی دیتی کھڑے جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے قائد، یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے امام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو ان کی جو گھر والی فاطمہ 7 نسبتاں نال شہزادی سی، دنیا تے ایسی عورت کدی نہیں آنی جڑی انی نسبتاں نال شہزادی ہوئے، باپ او دا بادشاہ، بھائی او دا بادشاہ، دوسرا بھائی بادشاہ، بیٹا او دا بادشاہ، اور یعنی بادشاہاں دے خاندان 7 نسبتاں دے نال شہزادی سی، 7 نسبتاں نال۔ اور گھر کے اندر یہ حالت تھی کہ وہ عورت ملنے کے لیے آئی بیٹھی تھی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے تو اس نے کہا اپنی دوست فاطمہ سے کہ فاطمہ پردہ کر لے، انہوں نے کہا یہ امیر المومنین ہے، یہی اس امت دا امیر ہے۔ انہوں نے کی کیتا، ادھروں نا کنواں سیگا کھودیا ہے پانی واسطے، ادھر وچوں مشکاں بھر کے گھر میں وہ مٹی کے ٹیلے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے پھینکنی شروع کر دی،
اس کے اوپر وہ پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ فاطمہ تمہارے گھر کی یہ حالت ہے، بادشاہاں دا گھر ہو کے یہ حالت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں امیر المومنین کے گھر کی یہ حالت ہے اور جو تو دیکھ رہی ہے، اور اس گھر کی بربادی کی وجہ سے آج امت کے گھر آباد ہیں۔ آج ساری امت کے اندر جو آبادی ہے، جو امن ہے، جو وہاں پہ خوشحالی ہے، ترقی ہے، محبتیں ہیں، جو امت کے اندر جو ہے چہروں پہ خوشیوں دمکتی ہیں اور آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو چھلکتے ہیں، اور آج جو ان کے دل مطمئن ہیں اور آج جو ان کے مال جان محفوظ ہیں، وہ اس گھر کی بربادی کی وجہ سے۔ اگر ابھی لٹیرے ہوندے کھان پین تے لگ جاندے تو امت کی خبر گیری کوئی نہ کرتا، تو یہ امن و امان، یہ خوشحالی کے دن بھی تمہیں دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ آج ہم پہ فاقے ہیں، ہمارے گھر کے اندر یہ حالت ہے، تو تمہارے گھروں کے اندر سکون ہے، خوشحالی۔ یہ تھے قائد، یہ تھے راہبر، لیڈر، اور یہ چور چکے نہیں جدوں چان انہاں دیاں پالیسیاں تے عمل کر دے، کدی گیس تے ٹیکس، کدی بجلی تے ٹیکس، ناجائز ظالمانہ نظام، اور کوئی بول بھی نہیں سکے گا، کر دے نہیں پائے۔ 200 یونٹ تے بل 3000 تے 201 یونٹ تے بل 9000۔ یہ ظالمانہ پالیسی کس جاہل اندھے نے، کس کانے نے، کس دماغ خراب نے یہ بنائی کہ 200 تے 3000، 201 یونٹ اتے ہویا تے 9000، اور لوگوں نے اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کے بل بھرے۔ ان ظالموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس ملک کے اندر کوئی قانون ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہو، اور تم ہی قصوروار ہو جو عوام کا ووٹ چوری کرتے ہو اور ان کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے۔ عوام کہندی ہے کہ ایسی اینوں پسند کیتا، وہ بدل کے نتیجہ وہ کہندے ہیں ساڑی مرضی دا بندہ جڑا ہوتے آ۔ تم وردی والو، تم ظالم ہو، تم ہو اس ملک کے اصل لٹیرے، تم ہو قصوروار، تم ہو، تم نے عوام کو اس حال پہ پہنچایا ہے۔ غریبوں کی آہیں تم لے رہے ہو، ان کی آنسوؤں کا نشانہ آج تم ہو۔ تم سے پیار کرتی تھی یہ قوم، تم سے محبت کرتی تھی، لیکن تم نے اپنے کرتوتوں سے بتایا ہے کہ تم اس امت کے محافظ نہیں ہو، تم اس امت کے لٹیرے ہو، تم اس ملک کے محافظ نہیں ہو، تم اس عوام کو آج لوٹنے والے ہو، تم ہو قصوروار اصل میں۔ اور یہ نظام، ظلم کا نظام زیادہ دیر باقی نہیں رہتا۔ جب آدمی کہتا نا میری مرضی چلو گی، جو فرعون ظالم آتا ہے نا تو اللہ دے مقابلے دے موسیٰ بھی ضرور پہ ہی دے پھر کوئی نہ کوئی، اور موسیٰ بھی سر پھریا جو اٹھتا ہے اور اللہ اس کی آواز کو اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ ظلم کا تدارک سد باب یہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو بھائیو، یہ ظلم سہنے سے بہتر ہے کہ آواز بلند کرو۔ جس بھی آپ فارم پہ، جس بھی آپ اپنے کلاس میں رہتے ہوئے، جس بھی جگہ آپ ہو سکتے ہو، کم از کم اس ظلم کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم کہ اتنا بڑا ظلم اور اتنے کھلم کھلا ڈکیتی ہے ریاستی طور پہ، عوام کدھر جائے مجھے بتاؤ۔ اگلے دن ایک بندے دا مینوں اور رکشہ چلاندہ بیچارہ، حادثہ ہویا، ٹانگ کٹی گئی، 1 آپریشن ہویا، 2 آپریشن ہویا، کرائے تے بیٹھے، 4 ਉਹਦੇ بچے، اور انہوں ظالمہ نے 9000 بل بجلی دا بھیجیا، 9000، اور اتنے نوٹس ہی لکھیا ہے کہ اگر آج جمع نہ کرایا اس تاریخ دے تو میٹر اسی گھٹ داں۔ اور ظالموں اور بغیر تو یہ مجبور، مفلوق الحال، معذور بندہ اب کدھر جائے گا؟ کیا اس کے دل پہ گزرے گی کہ یہ تمہیں دعائیں دے گا، عقیدے نو سلوٹ کروں گا؟ یہ تم سے محبت کرے گا، ملک سے محبت کرے گا؟ مجھے بتاؤ کیسے کریں؟ اس ریاست نے اس کو کیا دیا ہے؟ اس نے تو اس کی ہڈیاں نچوڑ لیں۔ اچھا پھر میں پتہ کیتا ہو، دیکھو انہیں کہا جڑا گھر دا خرچہ جو کوئی دوست تعاون کرتے سی وہ آیا اس مہینے کا، وہ اٹھا کے میں نے بل کے اندر دے دیا۔ اب بتاؤ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں بچی پیچھے،
اور بیل دیندہ کھڑا اپنا، اور تم کہتے ہو کہ اسی طرح ہم عوام سے اکٹھا کریں گے، تو یہ ظلم زیادہ دیر پھر باقی وہ بولو بھی نہیں رہندا، پھر اللہ تعالیٰ کو انتظام کروں گا غیب دے وچوں۔ لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آواز بلند کریں، ہم خاموش نہ بیٹھیں، ہم اپنے طرز زندگی کو بدلیں، ہم اپنے ڈگر کو بدلیں، اور ہم علماء کے پیچھے چلیں، نیک علماء صلحاء کو اوپر لے کر آؤ۔ ہاں پھر جب نیک لوگ آئیں گے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے آج افغانستان دے وچ ہو رہا، اتھے دا وزیر تھانوں چوکاں 'چ لبھو گا، اتھے دا وزیر تھانوں دکاناں دے ریٹ چیک کردا لبھو گا، اتھے دا وزیر مشیر اور دے باڈی گارڈ اور سارے تھانوں اتھے سڑکاں تے لبھوں گے، جگہ جگہ عوام دے وچ پھر دے انہاں کی خبر گیری کرتے۔ اتھے ظلم آج ختم ہو چکی ہے، چوری اتھے ختم ہو چکی ہے، ڈکیتی آج ختم ہو چکی ہے، زانی پڑیا جاندہ پتھر مار کے رجم کرو، جرت نہیں کسی دی، کوئی زنا کر جاتا، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دا ریپ، تیسرے دن کوئی نواں کیس کھلیا ہوندا، کوئی پوچھن والا ہی نہیں، کوئی زیادتی دے کیساں دے فیصلے ہی نہیں ہوندے، سالاں دے سال مجرم پھر رہے نے، ڈکیتیاں مار کے پھر رہے نے، کوئی پھڑن والا نہیں، قتل کر دیندے ہیں، انہوں قاتل نو کوئی پھڑن والا کوئی نہیں، اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ تو اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ، اس ملک پہ، اس ملک کے نظام پہ، اللہ نیکوں کو لے کر آئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب۔ سنت